نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ صدق رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن شاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ اس طرح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں، اس طرح نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی بہت ہیں کہ جس کے پاس نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہو اور درود پاک نہ پڑھے، اس کے وجہ سے وعیدیں بہت ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کے وجہ سے ہم سنیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علی فی اللیلۃ الظہراء والیوم الاغر فإن صلاتکم تعرض علی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ پر صبح و شام درود پاک کی کثرت کرو۔ کیوں؟ فإن صلاتکم تعرض علی، کہ بے شک تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب بعض لوگ یہاں پہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، آپ علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں۔ اب ایک سوال ہے کہ ایک بندہ، سب کو معلوم ہے وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا، یا وہ ایسی جگہ پہنچ گیا ہے کہ اس سے رابطہ ممکن نہیں ہے، تب تیسرا بندہ آگے کہتا ہے یار میں نے آج فلاں شخص کو ایک تحفہ دیا ہے یا میں نے اس سے بات کی ہے۔ اب لوگ کیا کہیں گے، یار تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا، کیا ہو گیا؟ ارے وہ یہاں پہ تو ہے ہی نہیں بھائی، وہ یہاں پہ تو ہے ہی نہیں، تم نے کیسے اس سے بات کر لی، یا تم نے کیسے اس کو کوئی چیز دے دی؟ یہاں پہ ہوتا یا وہ زندہ نہیں ہے، تم نے کیسے دے دیا؟ ارے اب نبی پاک علیہ السلام کے فرمان پہ غور کریں۔ نبی پاک علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارا ان صلاتکم تعرض علیہ، بے شک تمہارا درود پاک مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا سرکار علیہ السلام زندہ ہیں، آپ علیہ السلام سنتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات اور قابل غور ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ اب نبی پاک علیہ السلام کو اگر سنتے ہوتے، خود تو نہیں سنتے نا، پیش کیا جا رہا ہے، سن نہیں رہے۔ آئیں میں آپ کو حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علی عند قبری سمعتہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ میری قبر کے پاس مجھ پر درود پاک پڑھے میں اسے سنتا ہوں، میں اسے کیا کرتا ہوں؟ سنتا ہوں۔ لہٰذا سرکار علیہ السلام کو معلوم تھا کہ بعض فتنے اٹھیں گے، کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قبر کے پاس پڑھے گا میں اس کو سنتا ہوں، لہٰذا جو دور سے پڑھ رہا ہے اس کو سرکار نہیں سنتے معاذ اللہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اس لیے آپ علیہ السلام نے آگے ارشاد فرما دیا، فرمایا من صلی علی من بعید علمتہ، کہ جو بندہ دور سے درود پاک پڑھے، کہیں دور بیٹھا ہے، درود پاک پڑھے تو علمتہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اب سرکار علیہ السلام نے یہاں پہ بھی فرمایا مجھ پر پیش کی جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تعظیم کے طور پر کہا گیا ہے کہ سرکار علیہ السلام سن رہے ہیں، سنتے ہیں، اپنے ہر امتی کی فریاد سنتے ہیں، جو درود پاک پڑھ رہا ہے اس کا جواب دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو علمتہ کہا گیا کہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، یہ تعظیم، بطور تعظیم کہا گیا ہے۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کے فضائل ہیں، اس طرح نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی بہت ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک دن ممبر پر تشریف لے کر گئے، جب پہلی ممبر کے اسٹیپ میں قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پہ رکھا پھر فرمایا آمین، جب تیسرے پہ رکھا پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے اور کہا کہ اس شخص کی ناخواہ آلود ہو جس نے اپنے والدین یا ایک پایا پس وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ دوسری مرتبہ آمین کہنے کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اس شخص کی بھی ناخواہ آلود ہو جس نے رمضان پایا بس اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اس تیسری مرتبہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس آپ کا ذکر ہو اور آپ پر درود پاک نہ پڑھے۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اسی طرح اور بھی کئی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کنجوس ترین شخص ہے جو مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ آج ہم تو اس کو سمجھتے ہیں نا کنجوس، کہ جس کے پاس مال و دولت ہے لیکن وہ پیسے نہیں خرچ کرتا، کچھ دیتا نہیں ہے، جب اس سے کچھ مانگا جائے دیتا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں بڑا کنجوس ہے گیا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام کس کو فرما رہے ہیں وہ کنجوس ترین ہے کہ جو مجھے پر درود پاک نہ پڑھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس عقیدت کے ساتھ پڑھیں کہ نبی پاک علیہ السلام سنتے ہیں، آپ علیہ السلام ہماری فریاد سن رہے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو علماء کرام رحمہ اللہ نے کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کیا ہے۔ تو کم از کم ہو سکے 313 مرتبہ تو لازمی درود پاک پڑھا کریں، اپنی ڈیلی کا معمول بنا لیں، کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔